لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان جوش ایمانی کے آغاز میں سعادت الدارین کے صفحہ 137 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انعام کی، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انعام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم پنجاب کے مشہور شہر ساہیوال میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس سنت و برے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں۔ آج 1432 سنہ ہجری کے جمادی الاولیٰ کی تیسری شب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے احوال کو بیان کر کے اس میں ہمارے لیے بہت سے درس رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا کی آیت نمبر 15 تا 17 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
قوم سبا کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ان پر عذاب کا ذکر فرمایا. اور ان کی ناشکری کی سزا ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ فرمایا اسے جو ناشکرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، اور ان لوگوں کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خدا بند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو ان کے مورث اعلی سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. اسی قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء میں 6 میل کی دوری پر واقع تھی. اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو. یہ ایسا پرفضا مقام، ایسی پرفضا بستی جس میں مکھی مچھر نام و نشان کو نہ تھے. موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی. یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت سے خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 انبیاء کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا. اور اس قوم کا سردار اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا بیٹا مرا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توحید کا انکار کیا اور اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا. اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا، اور اللہ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے. جب اس کی اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی. اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی. عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں اس قوم کی بربادی پر کہ یہ کتنے خوشحال تھے، کتنی پرفضا ان کی بستی تھی، کیسا ان کا جو ہے وہ نعمتوں میں گزر بسر ہو رہی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانے کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. سیلاب ان کی بستیوں کو بہا کر لے گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہی میں ایک اور قوم کا ذکر کیا. چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا اپنے نبی کے ساتھ جو انہوں نے کلام کیا اس کو ذکر کیا. یہ قوم کون تھی؟ یہ قوم عاد. یہ لوگ
بد اعمال و بد کردار تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے. حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو. جب انہوں نے عذاب سے ڈرایا حضرت ہود علیہ السلام نے، تو اس بے باک قوم نے کیا کہا کہ جس کے تم ڈراوے دیتے ہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ دکھاؤ وہ عذاب. آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی. یہ بڑے نعمتوں میں رہتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اگر عذاب آئے گا تو اپنے مضبوط مکانوں میں چلے جائیں گے، پہاڑوں میں بنے ہوئے پتھروں کے مضبوط مکانات میں ہم چلے جائیں گے. عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا نازل ہوتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں. چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی. اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا. جب لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا. اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ. جب حضرت مرثد نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو وہاں سے الگ کر دیا. اس وقت یہ لوگ دعائیں مانگنے لگے. اللہ تعالی نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو. ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا کہ یہ خوب بارش دے گی. چنانچہ وہ کالا بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا. قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم دیکھ لو، عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ بادل آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم اچانک اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی. پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلات میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا. یہ کہتے تھے ہم اپنے محلوں میں چلے جائیں گے، اپنے محلات میں چلے جائیں گے، اپنے مضبوط دروازے بند کر لیے. مگر وہ آندھی ان کے دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی، عمارتوں کو جھنجھوڑ کر اس نے اینٹ سینٹ بجا دیا. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا. جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں 8 دن لگاتار. تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں قوم عاد کے تذکرے سے ہمارے سامنے واضح ترین درس عبرت ہے۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی، بڑے قد آور لوگ تھے، بڑے خوشحال تھے، نہایت مستحکم تھے، لہلہاتی کھیتیاں، ہرے بھرے باغات، بڑے مال و اسباب کے مالک تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر گرمی اور سردی کے الگ الگ انہوں نے بڑے بڑے مکانات بنا رکھے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت، اپنی طاقت، اپنے سامان، اپنے عیش و عشرت کے جو ہے وہ سامان پر بڑا ناز تھا، مگر اللہ کی نافرمانیاں، بدعمالیاں، بدکاریاں، ان کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان واقعات کو بیان کر کے ہمارے لیے سامان عبرت دیا ہے کہ ہم بھی حالات پر غور کریں، ہم بھی حالات کا جائزہ تو لیں، اپنے معاشرے کے حالات پر ہم غور کریں۔ ہم قرآن پاک میں ان واقعات کو پڑھتے چلے جائیں۔ قوم لوط کیا، قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل کے واقعات، جی میٹھے اسلامی بھائی، ان تمام واقعات میں آپ کو ان کی نافرمانیاں نظر آئیں گی۔ کسی قوم نے پیغمبر کی نافرمانی کی، کسی نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے احکام کا مذاق اڑایا، عذاب کا مذاق اڑایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اگر یہ ڈرتے، ایمان لاتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دی جاتی، لیکن ان لوگوں نے تو جھٹلایا، تو ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ یہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا، توحید کی دعوت دی، انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا۔ انہوں نے کہا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا اور نشانی کے طور پر اونٹنی پہاڑ میں سے نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً پھٹ گئی، اس میں سے خوبصورت، تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکلی۔ اس نے نکلتے بچہ جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اب ان کی آزمائش تھی اس قوم کی، انہوں نے معجزہ مانگا، ان کو دکھا دیا گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کے معاملے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ زمین میں کھائے پیے، اگر تم نے برائی سے ہاتھ لگایا تو تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اب وہ ایک چشمہ تھا جس کا پانی یہ لوگ پیتے تھے، اونٹنی ایک دن پانی پی لیتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی کو استعمال کرو گے۔ کچھ عرصہ تو ان لوگوں نے برداشت کیا، پھر یہ لوگ اکتا گئے، حضرت صالح علیہ السلام کے ڈرانے کے باوجود نہ مانے، اور قدار بن صالف جو زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے سونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن اس نے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اسے ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ
حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 میں ذکر فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، پس ناکا کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، کیا بولے؟ اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو، سرکشی کے ساتھ۔ آج آپ غور کریں کتنے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جو عذاب کی بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، جب ان کو قرآن پاک کی آیات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو سرکشی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، مذاق اڑاتے ہوئے، عذاب کا انکار کرتے، عذاب الہی کا مذاق اڑاتے، نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے نظر آتے۔ اس قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہنے لگے لے آؤ جس کے تم وعدے دیتے ہو، اگر تم رسول ہو لے آؤ وہ جس کے تم وعدے دیتے ہو عذاب۔ کتنی بے باکی تھی ان کے جس جملے میں۔ پس قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندہ گر کر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قوم سمود کی پوری بستی، وہ خوشحال لوگ، وہ اپنی طاقت پر ناز کرنے والے لوگ، یہ برباد ویران کھنڈر بن گئی۔ وہ پوری کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے عذابات کا بھی ذکر کیا، فرعونیوں پر جو عذاب مسلط کیے ان کا بھی ذکر کیا۔ فرعونیوں پر طوفان کا عذاب آیا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان پر گھن کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا۔ ان عذابوں کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ جب ان پر عذاب آتا تو جناب موسیٰ کے پاس آ کر معافیاں مانگ لیتے، بڑی قسمیں کھا کر وعدے کرتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، کبھی ایمان والوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب عذاب اٹھا لیا جاتا تو یہ پھر نافرمانیاں کرتے، بے باکی کرتے، سرکشی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے عذاب سے دوچار کیا کہ نیست و نابود کر کے ان کا نام و نشان تک، حتیٰ کہ ان کی قبروں کا نشان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں۔ آج میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بے حیائی کتنی عام ہو گئی، برائی کس قدر عام ہو گئی، گناہوں کا دور دورہ ہے، نافرمانی کا دور دورہ ہے، علی الاعلان نمازوں کو قضا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر لوگ رسم و رواج اور دنیاوی فیشن کے پیچھے لگ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے یہ احکامات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ہمیں حرام کاموں سے روکا ہے، ہمیں حرام باتوں سے روکا ہے، ہمیں برائی کے کاموں سے منع کیا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چور راستے تلاش کرتے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے آج لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے نظر آ رہے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے نظر آ رہے۔
سنیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 166 میں ان لوگوں کا ذکر کیا. یہ کون لوگ تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. بڑی خوشحالی اور فراخی کی زندگی بسر کرتے تھے. آپ قوموں کے تذکرے کو پڑھیں. خوشحالیاں، مال، طاقت، حسن، جوانیاں، مال و اسباب، نعمتیں ان کو عطا کی گئی. لیکن اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ لوگ بھی بڑے خوشحال اور فراخ تھے. اب ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان پر منع کر دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال کیا. اور امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی. اب اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہفتے کے دن تم پر شکار حرام کیا گیا ہے. شیطان نے ان کو ہیلا بتایا کہ تم سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض بنا لو. نالی خالی بنا کے چھوٹی سی خشکی میں اپنا حوض بنا لو. اب وہ نالیوں میں مچھلیاں آ جائیں گی، ان کا منہ بند کر دینا، اتوار کو پکڑ لینا. تم نے شکار تھوڑی کیا ہے، تم تو خالی بنا کر حوض میں آ گئی، وہ حوض میں ہی رہی نا، اتوار کو شکار کر لیا. اب وہ نادان یہ نہ سوچے کہ جب ہم نے حوض کا وہ منہ بند کر دیا تو شکار تو ہو گیا. لیکن شیطان نے ان کو ہیلا دیا یہ، اور ان کو بڑا مزہ آیا. اس میں تو مچھلیاں کثرت سے آنے لگی. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا. اب اس میں یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک جو شکار کی شیطانی ہیلا سے منع کرتے، دوسرے جو کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عذاب دینے والا ہے. اور کچھ وہ سرکش و نافرمان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی. اب میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ان کا ذکر کیا. ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بندر جو بن گئے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے، ان کے قریب آ کر روتے تھے. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ 3 دن تک زندہ رہے، کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان لوگوں کے عذاب کا ذکر کر کے قرآن پاک میں ہمارے لیے عبرت کا سامان کر دیا کہ یہ لوگ منع کرنے کے باوجود ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرتے رہے اور 12,000 افراد کو
بگڑے ہوئے بندر بنا دیا. اب ہم غور کریں، کیا ہمیں شراب سے منع نہیں کیا؟ کیا جوئے سے منع نہیں کیا؟ کیا سود سے منع نہیں کیا گیا؟ کیا بدنگاہی سے منع نہیں کیا؟ فلموں ڈراموں سے منع نہیں کیا گیا؟ کیا گانے باجے سے منع نہیں کیا؟ حرام روزی سے منع نہیں کیا؟ کیا ہمیں نافرمانی سے منع نہیں کیا؟ کیا ماں باپ کا دل دکھانے سے منع نہیں کیا گیا؟ کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، نہیں کرو. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ شیطانی وسوسوں میں آ کر، نفس اور شیطان کے ہیلوں میں آج شراب کو جو وہ ڈرنک کہا گیا، سود کو تجارت کہا جانے لگا، آج رشوت کو گفٹ کا نام دے دیا گیا، جوئے کو دل لگی کا نام دے دیا. آج نفس و شیطان کے ہیلوں میں برائی کے کاموں کے چور دروازے تلاش کرنا شروع کیے. سود کے لیے، رشوت کے لیے، حرام کاموں کے لیے، بدکاریوں کے لیے چور دروازوں کا، چور راستوں کا جو وہ تلاش کرنا شروع کیا. آج برائی کے کاموں کے لیے چور راستوں کو تلاش کیا. آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں اور پھر سینہ زوری کے ساتھ عذاب الہی کا انکار کرتے، عذاب کا مذاق اڑاتے، اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کی جھلکیاں دیکھ رہے. لیکن اس کے باوجود آج ڈرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف اور مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا. آج لوگ تاوان سمجھتے، زکات کو چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے اوپر بوجھ رکھ دیا، مال دینا پڑتا ہے. فرمایا جب زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے، دین کے بغیر دوسرے علوم حاصل کیے جائیں گے، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا نافرمان، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور، مساجد میں آوازیں بلند ہوگی، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، کسی قوم کا سردار ان میں سے ذلیل ہوگا، اور کسی آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، اور گانے والی عورتیں اور ان کے آلات لفظ ظاہر ہو جائیں گے، شراب کا پینا عام ہوگا. اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. جب یہ ان گناہوں کا اللہ کے محبوب نے ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا، سورخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان گناہوں پر غور کرو جن کا اللہ کے محبوب نے ذکر کیا. شراب عام نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، آلات موسیقی ظاہر ہو گئے، ناچنے والی گانے والی عورتیں عام ہو گئی. انٹرنیٹ نے، فلموں ڈراموں نے، کیبل نے، وی سی آر نے گھر گھر میں ناچنے والی گانے والی عورتوں کو پہنچا دیا. بے حیائی عام ہو گئی. بدماش آدمی سے لوگ ڈر کر اس کی عزت کرتے نظر آ رہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. ماں باپ کی نافرمانی عام ہے. آج نوجوان اپنے دوستوں سے ملتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، لیکن باپ کے ساتھ کئی کئی دن تک کلام نہیں کرتا. ذرا ذرا سی بات پر ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، اپنی بدماشی دکھاتا ہے اپنے ماں باپ کو. اے نادان، اے نادان، تجھے حیا نہیں آتی؟
جس ماں باپ نے تجھے بولنا سکھایا، آج تجھے بولنا آ گیا تو اسی ماں باپ کو اپنی زبان کی طاقت دکھاتا ہے۔ جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج تجھے چلنا آ گیا تو تیرے جسم میں طاقت آئی، تو اپنی جسم کی طاقت، اپنی بدماشی اپنے ماں باپ کو دکھاتا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرے، کیا جن گناہوں کا ذکر اللہ کے محبوب نے کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے معاشرے میں؟ فرمایا جب یہ چیزیں عام ہو جائے تو تم انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا۔ سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، پتھر برسنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح اور نشانیاں لگاتار ظاہر ہوتی رہیں گی، جیسے ہار ٹوٹ جائے اور اسے لگاتار موتی گرنے لگے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ان گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ آج اپنے معاشرے پر ہم غور کریں، بے حیائی کتنی عام ہو گئی، شرابیں عام ہو گئی، زناکاریاں عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی، فحاشی اور عریانیت نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، عذاب کی جھلکیاں دیکھنے کے باوجود مسجدوں کی طرف رخ نہیں ہے، سجدوں کی طرف رخ نہیں ہے، عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اپنے ملک پاکستان میں آنے والے 2005 کے اس زلزلے کو بھول گئے۔ کشمیر اور سرحد کے کتنے خیبر پختونخوا کے کتنے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا اس زلزلے نے۔ پچھلے سال آنے والے سیلاب کو بھول گئے۔ کتنی ہی بستیوں کو سیلاب بہا کر لے گیا۔ زلزلہ آتا ہے، چند لمحے کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، رات کو گھر سے باہر نکل کر، لیکن تہجد کے وقت، فجر کے وقت گھر جا کے سو جاتے۔ کیوں ہمارا رخ عبادت کی طرف نہیں ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کر کر کے دل پتھر ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، نصیحت نے اثر چھوڑ دیا، عذاب کی جھلکیاں دیکھنے کے باوجود ہم پر نصیحت اثر کرتی نظر نہیں آتی؟ انڈونیشیا کے سونامی کو لوگ بھول گئے، جاپان کے سونامی کو لوگ بھول گئے۔ سنتے رہتے ہوں گے، میڈیا کے ذریعے کئیوں کی معلومات میں بھی آتا رہا ہوگا، کتنی مضبوط عمارتیں تھیں، زلزلہ پروف عمارتیں بنی، لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں کو یہ تھا کہ زمین کے زلزلے سے ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگ بنا لی، لیکن کیا ہوا؟ سمندر پھٹ گیا۔ سمندر کی کتنی فٹ بلند لہروں نے اور کتنے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی لہروں نے بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی گاڑیاں، بسیں، ٹرینیں، بڑی بڑی عمارتیں یوں کھلونوں کی طرح جیسے ہوا میں کھلونے اڑتے اور بکھرتے پانی بہا کے لے گیا۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمین پھٹتے وقت نہیں لگتا، نشانیاں ہمارے سامنے ہے۔ احادیث میں اللہ کے محبوب نے جو بیان کیا کہ جن گناہوں کے بعد پتھروں کا برسنا، زمین میں دھسنا، چہرے بگڑنا، یہ معاملات ہوں گے، یہ علامات ہمارے سامنے ہے۔ زمین پھٹتے وقت نہیں لگتا، پتھر گرتے برستے وقت نہیں لگتا، کب زمین الٹ پلٹ ہو جائے
ہم نہیں جانتے تو کس بات نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آخر کب یہ گناہوں کے سلسلے رکیں گے؟ کب یہ نافرمانیوں کے سلسلے رکیں گے؟ کب یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ناراضی والے کام بند ہوں گے؟ آخر کون ان گناہوں سے روکنے کے لیے میدان عمل میں، نیکی کی دعوت کو لے کر برائی سے روکنے کے لیے کون میدان عمل میں آئے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فحاشی اور عریانیت گویا اس کا سیلاب تو یوں لگتا ہے جیسے نفس، شیطان نے اور اسلام کے دشمن نے شاید ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فحاشی اور عریانیت کس قدر ہلاکت خیز ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قوم جبارین سے مقابلے کے لیے اپنی قوم کو لے کر چلے، اور یہ وہ لشکر تھا جس کے آگے آگے فرشتے چل رہے تھے، یہ وہ لشکر کا جس کے ساتھ مومنین کی ایک کثرت کے ساتھ تعداد تھی، یہ وہ لشکر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تھا، جس کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے۔ لیکن بلعم بن باعورہ کے پاس اس کی قوم کے لوگ وہ انعام و اکرام کا لالچ لے کر، تحفے تحائف لے کر، اب یہ رشوت تھی کہ تم بد دعا کر دو۔ اس نے پہلے سمجھایا کہ پیغمبر کے خلاف میں بد دعا کروں گا تو خود برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بلعم بن باعورہ کون تھا؟ مستجاب الدعوات ولی تھا، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، لیکن دنیا اور مال کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا، اور اس بدبخت نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، لیکن بد دعا کے الفاظ جب بولتا تھا تو اپنے خلاف ہی بد دعا کرتا جا رہا تھا۔ کتے کی طرح زبان اس کی لٹک گئی، برباد ہو گیا۔ پھر اپنی قوم سے اس نے ایک مکر بتایا، چال بتائی، کہ میری دعا تو کوئی قبول نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر کوئی آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ اب بلعم بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا، بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر عاشق ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا۔ سنو سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کان کھول کر سنو، اس ایک شخص کی زناکاری کی نحوست کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور سارا لشکر ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ آج بدکاری کے اڈے بڑے بڑی کوٹھیوں میں، آج بدکاری کے اڈے گلیوں محلوں میں، آج موبائل اور انٹرنیٹ نے رابطے آسان کر دیے، آج گناہ سستا اور آسان ہو گیا، بدکاری کے اڈے گلی گلی محلے محلے کھل گئے، زناکاریاں عام ہے، بدکاریاں عام ہے۔ ایک شخص کی زنا کی نحوست سے پوری قوم کو شکست ہو گئی۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہماری عورتوں نے جو شرم و حیا کی چادر کو اتار دیا. آج کہیں ایسا تو نہیں کہ نت نئے فیشن جو میڈیا ایڈورٹائز کر کر کے ان عورتوں کو فیشن کے پیچھے لگا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس و شیطان نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان میں فحاشی اور عریانیت کی وبا کو عام کر دیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری تباہی و بربادی کے لیے یہ فحاشی اور عریانیت عام ہو گئی ہو. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے انداز پر غور کریں. آخر جو بے حیائی کا لباس پہن کر، جو گندا لباس پہن کر، جو آدھے بازو والی قمیص پہن کر، جو ٹائٹ لباس پہن کے، جو بغیر دوپٹے کے، جو نیم عریاں لباس میں فنکشنوں میں، منگنیوں میں، شادیوں میں، شادی بیاہ کے رسم و رواج پر جو ناچتی ہے، جو بے حیائی کا لباس پہن کے بازاروں میں نکلی، آخر یہ کسی کی بہن تو ہے، آخر یہ کسی کی بیٹی تو ہے. کیا اس کے باپ کو اپنی بیٹی کا لباس نظر نہیں آتا؟ کیا اس کے بھائی کو اپنی بہن کا لباس نظر نہیں آتا؟ حیا کہاں چلی گئی؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. بھائی اپنی بہن کو پاس ساتھ لے کر جا رہا ہے فنکشن میں. باپ اپنی بیٹی کے رقص کو دیکھتے کرتالیاں بجا رہا ہے. مرد اور عورتوں کا اختلاط فنکشنوں میں جو مکس ماحول ہوتا ہے، شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے. سود کس قدر عام ہو گیا، بدکاری کس قدر عام ہو گئی. اب غور کریں گے میٹھے اسلامی بھائیوں، قوم لوط نے کیا کیا؟ جن 10 نافرمانیوں کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا، آج اپنے معاشرے پر غور کریں، کیا وہ نظر نہیں آ رہی؟ کس وجہ سے قوم شعیب پر عذاب آیا کہ آج ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، اس وجہ سے وہ قوم برباد ہو گئی. ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا. ہمارے نزدیک تو یہ کوئی کام ہی نہیں نا. ایسی نافرمانیاں تو آج عام ہے. پچھلی قوموں کے عذابوں پر غور تو کرے. ارے جن گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو برباد کر دیا، ان پر عذاب آ گئے، ان پر پتھر برسا دیے، ان کو زمین دوز کر دیا، ان کو سیلاب بہا کے لے گیا، آندھیاں اڑا کے لے گئی، زلزلے نے ہلاک کر دیا، بندر بنا دیے گئے. جن گناہوں کی وجہ سے کیا آج اپنے معاشرے میں، کیا آج اپنی قوموں میں ہمیں اپنے یہ گناہ نظر نہیں آ رہے؟ اے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو صدقہ ہے غاروں میں رونے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا، کہ آج اس قدر گناہوں کے باوجود ہمیں عام عذاب کا شکار نہیں کیا جاتا. اس قدر نافرمانیوں کے باوجود ہم پر آسمان نہیں گرا دیا گیا، ہمیں زمین میں دھسانے نہیں دیا، ہمیں زمین میں دھسا نہیں دیا، ہماری شکلوں کو نہیں بگاڑا، ہم پر پتھر نہیں برسے، ورنہ کسر ہم نے کوئی چھوڑی نہیں، ورنہ کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس سے پہلے کہ زمین میں دھسنے کا عمل شروع ہو جائے، اس سے پہلے کہ پتھر برسنے لگے، اس سے پہلے کہ شکلوں کا بگڑنا شروع ہو جائے، آئیے اپنے اعمال کا سر نو جائزہ لے، جھٹپٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اور توبہ پر استقامت پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں، اور توبہ پر استقامت پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کس قدر مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، اس ضمن میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار کو ذکر کیا۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی مجھ سے کتراتے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے۔ میری گناہوں بری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپیوں بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں برے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ سر پر سبز امامہ سجا، میرے جیسے گناہگار اور ابو الفضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا۔ جو عزیز و اقربا دیکھ کر کتراتے تھے، الحمدللہ اب وہ گلے لگاتے ہیں۔ پہلے میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین ہو گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بھی وابستہ ہو جائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کی برکت سے، آپ کے بیانات کی برکت سے، آپ کی رسائل اور کتابوں کو پڑھنے کی برکت سے کتنے ہی ایسے نوجوان جو کل تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے، وہ نوجوان آج سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اسکول آف تھاٹ بدل دیا، مینٹلٹی کو بدل دیا۔ آئیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ یہ نسبت، یہ مدنی ماحول انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی سکون قلب کا باعث بنے گا، اور انشاءاللہ ایمان کی سلامتی، قبر کی راحت اور میدان محشر کی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ آپ تمام اسلام بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب سب سے میری گزارش ہے کہ امیر سنت نے جو دو کام ہمیں عطا کیے، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ انشاءاللہ تعالی استقامت فی الدین ملے گی، ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے گا، گناہوں سے نفرت اور عبادت کا ذوق ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی اپنے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں عذاب سے بچائے اور عذاب کا باعث بننے والے اعمال و افعال سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، ایمان کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.